السلام علیکم۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتا؟ وہ جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے، تمہارے مانگنے پر تمہیں مایوس کرے گا؟ وہ جو شدت سے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، تو کیا شک ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ جو تمہیں بلا تفریق اتنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ جو کسی ایک چھوٹے سے نیک عمل پر بخشش دیتا ہے، وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بخشش نہیں کرے گا؟ وہ جو اعلیٰ سب سے بہترین مصور ہے، کیا اس نے تمہاری صورت خوبصورت اور محبت سے نہیں بنائی؟ وہ جو صبور ہے، کیا تمہارے صبر کرنے پر اجر عظیم عطا نہیں کرے گا؟ وہ جو النور ہے، وہ تمہاری زندگی میں روشنی نہیں بھرے گا؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین تو رکھو انشاءاللہ۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی، پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جو وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا انشاءاللہ۔